السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے حضرت کہ آپ کا ایک ویڈیو دیکھیں کہ ایگزام میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کا وظیفہ بتائے تھے، ایک اور کوئی وظیفہ ہے تو آپ بتا دیتے ہیں الحمدللہ۔ جی ایسے تو بہت سارے وظائف ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے، بہت ساری دعائیں، بہت ساری صورتیں وغیرہ جو ہے امتحان کے موقع سے جو ہے ایگزام ہال میں پڑھنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب دعاؤں کے ذریعے سے، ان سب وظائف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے ہمارے بزرگوں میں ایک ہے، ابھی حیات سے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اور اسی طریقے سے میں نے حفظ بھی کیا ہے، اور عربی لائن سے ہم نے عالمیت بھی کی ہے، اور ہم نے تخصص بھی کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اسکول میں، کالج میں، اور اسی طریقے سے مدرسے کے ہر امتحان میں اول پوزیشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور میں اپنی زندگی کے ہر امتحان میں ہم نے آزمایا ہے، اور اللہ نے مجھے ہمیشہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اور بہت اونچا بھی اور بہت بھاری بھرکم بھی وہ وظیفہ نہیں ہے، اور عمل نہیں، بہت آسان ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل مجھے میری والدہ نے بتایا تھا، میری والدہ، میری امی نے بتایا تھا کہ بیٹا جب بھی امتحان کے لیے جاؤ گے، ایگزام ہال میں جاؤ گے، تو اس عمل کو ضرور کر لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں صحیح جواب لکھنے کے اللہ توفیق دیں گے، اچھے نمبرات سے تم کامیاب ہوگے۔ بہت آسان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یعنی ان کی والدہ نے مفتی صاحب سے فرمایا، اور خود میرا عمل ہے، حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی جب ایگزام ہال میں جاؤ تو وہاں اطمینان سے بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ سوچیں گے کہ یہ بہت اہم دعا ہے، چونکہ یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، آپ کو پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک سورت ہے قرآن کریم میں، عام طور پر وہ سورت یاد ہوتی ہے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیجئے گا، سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پوری مکمل سورت جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کو قبول فرماتے ہیں، تو درمیان میں جس نیت سے جو چیز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اسے بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ سورت جو ہے والضحیٰ کی سورت جو ہے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، آپ اپنے وقت کے حساب سے، ایک مرتبہ وقت کم ہے اور وقت کے اندر گنجائش ہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھ لے یا 7 مرتبہ پڑھ لے، یا کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ سوال کو، کوشچن کو دیکھنا نہیں ہے، جیسے ملے تو اس کو پلٹ دینا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے پھر اس کے بعد سوال کو پڑھنا ہے، کوشچن کو پڑھنا ہے، جو آپ کو آسان لگے بسم اللہ پڑھ کر کے پھر جواب لکھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اور بھی کچھ جو بتایا جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہو تو سب کو جو ہے، وقت چونکہ کم ہوتا ہے، لکھنا زیادہ ہوتا ہے، وقت جو محدود ہوتا ہے، تو سارا وقت جو ہے وظیفے میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے اندر کمی ہو جائے، تو جو سہل ہو، جو آسان ہو، اس کو آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب دعاؤں صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اچھے نمبرات سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔